بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں یہ کوتاہی عام ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا جو جنازہ ہے اس کو روک کے رکھا جاتا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے بعض مرتبہ 12 گھنٹے، بعض مرتبہ 24 گھنٹے، بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دفن کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، فلاں جگہ سے فلاں شخصیت آ رہی ہیں، وہ آخری دیدار کریں گی، آخری دیدار کر کے پھر اس کے بعد جو ہے میت کو دفن کیا جائے گا۔ یا اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو جائیں اور بڑی تعداد میں بڑا مجمع جب اکٹھا ہو جائے گا تب جو ہے دفن کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور یہ کوتاہی عام ہے، جو عوام ہیں ان میں بھی یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ فلاں رشتہ دار آنے والے ہیں اس لیے میت کو روک کے رکھا جا رہا ہے۔ اور جو خواص ہیں، علماء جو کہلاتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ چیز عام ہے کہ بڑی شخصیت کا انتقال ہوگا تو اس کو روکے رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں کیا جاتا ہے، حالانکہ احادیث کے اندر تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے نا کہ جیسے انتقال ہو جائے تو فوراً جو ہے میت کو دفن کر دیا جائے۔ اب یہ پیر صاحب کا معاملہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت بڑی بڑی شخصیات کا ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے تو تقریباً یہی معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ بعض شخصیات وہ بھی ہیں کہ جو پہلے سے سمجھا کے رکھتے ہیں اور پھر یہ چیزیں ان کے یہاں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کے یہاں ہوتا ہے کہ جیسے انتقال ہوا فوراً، اور خاص طور سے آپ عرب علماء کو دیکھیے کہ ان کے یہاں اس چیز کا بہت اہتمام ہے کہ جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی تام جھام نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا جلد ہو سکے دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہونا بھی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے۔ اب یہ دیکھیں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی ساری زندگی سنت کی اشاعت میں گزری، خود سنت پر عمل پیرا رہے، لوگوں کو سنت پر آمادہ کرتے رہے، لیکن جیسے حضرت کا انتقال ہوا تو ان کے نماز جنازہ کو روک کر رکھا گیا۔ تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں جو متعلقین ہوتے ہیں اور جو گھر والے ہوتے ہیں بعض مرتبہ ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اتنے دیر تک جو ہے میت کو روک کر رکھا جائے، لیکن لوگ دور دراز سے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں فلاں آنے والے ہیں، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے۔ اس تھوڑے تھوڑے میں جو ہے بہت وقت گزر جاتا ہے، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بزرگوں کے واقعہ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند کا انتقال ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ میں، حضرت کسی باہر ملک کے اندر تھے، تو حضرت نے فون کیا اور فون کر کے فرمایا کہ جو بیٹا ہے اس کو فوراً جو ہے دفن کر دیا جائے، میں آ رہا ہوں، آپ تب تک جو ہے بیٹوں کو دفن کر دیں۔ تو جتنا جلدی ہو سکے دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں رشتہ دار آ رہے ہوں اور 12-14 گھنٹے کے بعد آئیں گے تو ان کے انتظار میں میت کو روک کے رکھا جائے۔ آخری دیدار کرنا ہے، کیا ضروری ہے آخری دیدار کا؟ آخری دیدار کرنا کوئی ضروری تو ہے نہیں۔ آس پاس کے لوگ، گاؤں کے لوگ یا شہر کے لوگ جہاں انتقال ہوا ہے وہاں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، بس اتنا کافی ہے۔ دور دراز سے لوگوں کو بلانا اور اس طرح سے انتظار کرانا یہ کسی بھی طرح سے مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں اہل علم نے توجہ دلائی، لوگ لکھ رہے ہیں، اور آپ کو فتاویٰ کے اندر مل جائے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مل جائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، آپ کے احادیث مبارک ہیں، تو ان احادیث کے سامنے سب کو جو ہے سر خم تسلیم کرنا چاہیے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا، ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، دوسرے جنازہ جب حاضر ہو جائے، تیسرا بے نکاح عورت جب اس کا کفو مل جائے۔ ایسے ہی مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ جلدی لے چلو، اسرعوا بالجنازہ، اگر وہ صالح ہے تو خیر ہے جسے تم لے جا رہے ہو، اور اگر وہ صالح نہیں ہے تو اپنی گردن پر سے جلدی شر کو دور کرو گے۔ یعنی نیک آدمی اگر ہے تو تب بھی اسے جلدی دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی خراب قسم کا آدمی تھا تو اس کو بھی جلدی دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جنازے کو جلدی اپنے ٹھکانے پر پہنچانے کی کوشش کی جائے، تجہیز و تکفین کے انتظام میں بھی بے ضرورت تاخیر نہ کی جائے۔ ایسے یہ دیکھیں بڑے مجمع کی امید پر نماز جنازہ کی تاخیر، اس کو بھی مکروہ لکھا ہے علماء نے۔ لکھا گیا ہے کہ اس مقصد سے نماز جنازہ میں تاخیر کرنا کہ جمعے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں لوگ زیادہ ہوں گے، مکروہ ہے۔ جمعے کے دن کسی کا انتقال ہوا ہے، اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم تو نماز جمعہ کے بعد جو ہے دفن کریں گے تاکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، تو اس کو بھی جو ہے مکروہ لکھا گیا ہے۔ دعویٰ قاسمیہ کے اندر ایک فتویٰ ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ میت کے تجہیز و تکفین میں اجرت کا حکم ہے، تاخیر ممنوع ہے، البتہ معمولی تاخیر، مثلا آدھے گھنٹے کی تاخیر، 1 گھنٹے کی تاخیر جس سے رشتہ دار لوگ جنازے میں شرکت کر سکیں، تو اس پہ اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن تیاری کے اوقات کے علاوہ 4-4 5-5 گھنٹے یا آدھا دن یا پورا دن
صرف کسی کے آنے کی وجہ سے تاخیر کی جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ نیز فقہا نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ مثلا جمعہ کی نماز کا انتظار کیا جائے تاکہ مجمع کثیر نماز میں شرکت کرے، لہذا رشتہ داروں کو آنے کے لیے بھی زیادہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، لہذا رشتہ داروں کے آنے کے لیے بھی زیادہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، تو ناجائز ہی لکھ رہے ہیں۔ اور اب تو اس طرح کی چیزیں بعض حضرات نے بتائی کہ باقاعدہ نماز جنازہ سے پہلے اسٹیج سجنے لگا ہے اور اس پر گھنٹوں گھنٹوں تقریریں ہوتی ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے ان کی بھی تقریر ہوگی، فلاں صاحب آئیں گے ان کی بھی تقریر، تو اسی چکر میں تقریروں پہ تقریریں اسی میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور جو میت ہے بیچاری اس کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو بھئی یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا گیا کہ حضرت کو جو ہے ٹوپی پہنائی گئی، تو اس حوالے سے بھی میت کو جو کفن دیا جائے گا تو میت کو ٹوپی وغیرہ یا عمامہ وغیرہ جو پہنا دیتے ہیں بعض لوگ، تو اس کو بھی جو ہے اہل علم منع کرتے ہیں۔ کفایت المفتی کو دیکھیں آپ، اس میں لکھا گیا ہے، اس میں سوال یہ کیا گیا تھا کہ اکثر سجادہ نشین صاحبان مردے کے ساتھ ٹوپی وغیرہ دینے کی ہدایت کرتے ہیں اور اپنے پاس ایک ٹوپی دیتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ میت کو ٹوپی یا عمامہ دینا نہیں چاہیے، کفن مسنون پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک دوسرے فتوے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ عالم کی میت کے سر پر عمامہ باندھنا کی اگرچہ بعض متاخرین نے اجازت دی ہے، اصل بعض فتاوی کے اندر آپ دیکھیں گے تو اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کسی بزرگ کا انتقال ہوا ہے، عالم کا انتقال ہوا ہے تو ٹھیک ہے ان کو عمامہ پہنا دیا جائے یا ٹوپی پہنا دی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن لکھتے ہیں کہ بعض متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بہتر اور سنت کے موافق یہی ہے کہ عمامہ نہ باندھا جائے۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ نہیں باندھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمامہ کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ بنولی ٹاؤن کا فتویٰ ہے، جہاں میں لکھا گیا ہے کہ میت کے سر پر عمامہ باندھنا اور ٹوپی پہنانا یہ خلاف سنت ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمامہ نہیں باندھا گیا، سنت کے موافق یہی ہے کہ میت کو عمامہ اور ٹوپی نہ پہنائی جائے۔ ایسی یہ بھی دیکھیں، یہ جو حضرت کو کی جو قبر ہے اس کی جو تصاویر وغیرہ شیئر کی گئی، آخری آرام کا حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پر یہ کسی نے جو ہے پھول ڈال رکھے ہیں۔ ایسے ہی اس سے پہلے حضرت معاذ عارف جمیل صاحب کے جو فرزند تھے ان کا انتقال ہوا تو وہاں بھی یہ ہوا کہ قبر کو جو ہے پختہ بنا دیا گیا۔ تو جب اکابر اور بزرگان دین اور علماء ان کی قبروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو عوام بیچاری کہاں جائے گی؟ تو یہ سارے کام ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ اب بریلوی حضرات اگر اس پر اعتراض کریں تو ان کا اعتراض بجا ہوگا، اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ حضرات ہمیں تو منع کرتے ہیں لیکن خود اپنی قبروں کے ساتھ آپ کیا معاملہ کر رہے ہیں، آپ خود تو دیکھیں۔ تو بزرگان دین کی جو قبریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا کہ لے جا کر ان پر پھول چڑھانا یا کوئی الگ سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں سوال کیا گیا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اس میں لکھا گیا کہ کیا قبروں پر پھول چڑھانا بدعت ہے؟ جواب میں لکھا گیا کہ قبروں پر پھول چڑھانا نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے اور نہ تابعین سے، اس لیے ناجائز اور بدعت ہے۔ اب بتائیے کتنے سخت الفاظ اس لکھے گئے ہیں کہ ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ تو وہ شخصیت جو زندگی بھر سنت کی اشاعت کرتی رہی، آپ اس کی قبر کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ آپ اس شخصیت کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ ایک بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب النوازل کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ کسی نے یہ پوچھا کہ بہت سے لوگ قبر پر پھول ڈالتے ہیں، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر درخت کی ٹہنی ڈالی تھی اور اس کی اچھی طرح سے تشریح کیجیے۔ جہاں میں لکھا گیا کہ پھول ڈالنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر جو تر شاخ گاڑی تھی اس کا مقصد صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف کرنا تھا۔ کیا بدعتی حضرات جن مشائخ کی قبروں پر پھول ڈالتے ہیں تو کیا ان کے معذب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ پھول جو چڑھائے جاتے ہیں کیا یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو صاحب قبر ہیں ان کو جو عذاب ہو رہا ہے اور پھولوں کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی؟ ظاہر یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے ہیں، نہ کوئی بدعتی رکھتا ہے نہ کوئی اور یہ عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ وہ احتراماً پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یا یہ کہ اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ نہیں ہم یہ پھول اس لیے ڈال لیں تاکہ یہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے، یہ ذکر کرتے رہیں گے، اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوتا رہے گا، تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے درس کے دوران کہ اگر کوئی یہ منطق پیش کرتا ہے کہ میں پھول اس لیے چڑھا رہا ہوں کہ تاکہ یہ جو مرنے والا ہے اس کو ثواب پہنچتا رہے اور پھول کی جو پتیاں ہیں ذکر کرتی رہیں،
تو اس سے کہا جائے کہ بھئی تم پھولوں کے بجائے یہ تم پتے لے کے چلے جاؤ، اس لیے کہ جیسے پھول ذکر کریں گے ایسے ہی پتے بھی تو ذکر کریں گے نا. تو اگر وہ پتے ہاتھ میں لے جا کر اور قبر پر ڈالنے کے لیے راضی ہے تو اس کی منطق صحیح ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھول چڑھانے کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ رکھنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کا نظریہ صحیح ہے. لیکن ظاہر اس کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوگا، بلکہ جو آدمی بھی ہوگا وہ پھول ہی چڑھائے گا، پھول ہی لے جا کر رکھے جائیں گے. تو اب پتہ ہی چلا کہ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، غلط عقیدے کے ساتھ وہ رکھے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ قبر جو ہے اس کی تعظیم ہوگی، یا کوئی دوسرا عقیدہ رکھا جاتا ہے. تو عقیدہ ہی جو ہے لوگوں کا درست نہیں ہوتا ہے. بہرحال چاہے کسی عام آدمی کی قبر ہو یا بزرگان دین میں سے کسی کی قبر ہو، ان کے اوپر چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، یہ سارے کام کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، ان سے بچنا نہایت ضروری ہے. ایسے ہی یہ دیکھیں کسی صاحب نے تصویر بھیجی، یہ قبر ہے بتائی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ ساری تصاویر جھوٹی ہوں، ایسا نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال جو اس وقت چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر جو لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں قبر ہے، اس پر پھول چڑھائے گئے ہیں، اور پیر صاحب کی یہ قبر بتائی جا رہی ہے، اور یہیں صاحب ایک صاحب بیٹھے میں بتایا جا رہا ہے کہ مراقبہ کر رہے ہیں. اور اب بتائیے قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کو استفادہ کرنا ہے تو حضرت کی کتابیں موجود ہیں، اتنا علمی سرمایہ چھوڑ کے گئے ہیں، حضرت کی آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، یا حضرت کے اتنے سارے خلفاء موجود ہیں ان سے آپ استفادہ کیجئے. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ جو مراقبہ کا سلسلہ ہے یہ اللہ جانے کیوں کیا جاتا ہے. بعض کتابوں کے اندر یا بعض فتاویٰ کے اندر اگرچہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں یا کہ جو مخصوص حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے مراقبے وغیرہ کی گنجائش ہے، لیکن حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو سختی سے منع کیا کرتے تھے ان چیزوں کو بھی. چنانچہ تحفۃ العلماء کے اندر حضرت نے لکھا ہے اس بات کو کہ بعض لوگ قبروں پر مراقبہ کرتے ہیں، گھنٹوں سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض لوگ ذکر جہری کرتے ہیں. یہ سب باتیں غیر ثابت اور بدعت ہیں، ان سے احتراز چاہیے. ہم نے اپنے اساتذہ میں سے کسی بھائی دارالعلوم میں جو قبرستان قاسمی ہے اور قبرستان ہیں، بڑی بڑی شخصیات وہاں دفن ہیں، بڑے بڑے اللہ والے بزرگان دین نسبت والے اہل تصوف میں سے جو شخصیات گزری ہیں وہ تمام حضرات جو ہیں وہاں دفن ہیں، لیکن آپ نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، یا اور جو قبرستان وغیرہ وہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جا کے باقاعدہ مراقبہ کر رہا ہو. اب یہ جو مراقبے کیے جاتے ہیں دیکھیں کتنا سخت حضرت نے اس پر رد کیا ہے کہ یہ سب باتیں غیر ثابت ہیں، بدعت ہیں، ان سے احتراز چاہیے. اس سلسلے میں کسی بھی بزرگ کا عمل حجت نہیں ہے. اکا دکا اس طرح کے واقعات مل سکتے ہیں نا کہ بھائی فلاں شخصیت تھی وہ تو کیا کرتی تھی، وہ تو قبر پہ جا کے مراقبہ کیا کرتی تھی، یا فلاں کتاب کے اندر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کسی بھی بزرگ کا عمل حجت نہیں ہے. حجت قرآن و حدیث اور قرون ثلاثہ کا تعامل ہے. جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ چھپا اور وہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچایا گیا تو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ طالب علم سے فرمایا کہ اس کو حمام میں جھونک دو، اور فرمایا کہ ہم نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت طریقت میں کیے، شریعت میں نہیں کیے. اور یہ واقعہ ہے کہ بعض رات انتہائی کبر سنی میں کچھ بدعات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر بزرگوں کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، ورنہ کالا بد بریش خامن، کہ اگر کسی بزرگ کا عمل ہے سامنے قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی.